مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا کہ جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل. جی ہاں، آپ کا، ہمارا، ہم سب کا مدنی چینل. یہ بہت ہی پیارا ایک پروگرام ہے جس کے اندر آپ کی فرمائشیں، آپ کی سجیشنز، آپ کے مشورے، آپ کا فیڈ بیک، آپ کے کمنٹس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، آج بھی بہت ساری فرمائشیں جو آپ نے پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ بذریعہ SMS یا کال یا فیس بک کے ذریعے کی تھیں، وہ انشاءاللہ عز و جل اس ہفتے آج کے سلسلے میں پوری کرنے کی کوشش کریں گے. یاد رہے، ہمارے سلسلے کا ایک فارمیٹ یہ بھی ہے کہ جو آپ فرمائش کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم کے ذریعے سے کریں، آپ کوئی نہ کوئی اچھے کام کی نیت، جسے ہم مدنی فیس کہتے ہیں عموماً دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، کوئی آپ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں، آپ کوئی اچھی کتاب، دینی کتاب پڑھنے کی نیت کر لیں. تو اس طرح جو اچھے کاموں کی نیت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. جی اکبر حسین بھائی بھی آج بہت سارے SMS جو پچھلے ہفتے کے ہوں گے وہ لائے ہیں، اور ہاتھوں ہاتھ جو فیس بک پر آپ کے کمنٹس آتے ہیں وہ ہم یہاں پڑھنے کی صورت کرتے ہیں. الحمدللہ اس وقت آپ اسکرین پر ٹکر دیکھ رہے ہیں، ہمارے MCR کے اسلامی بھائیوں نے چلا دیا ہے. اچھا، ایک چیز رضا بھائی عرض کرتا چلوں کہ ہم نے جو یہ عرض کیا ہوا ہے کہ جب ہمارا سلسلہ ہوتا ہے اس دوران کلپس وغیرہ ہم اپلوڈ وہ دکھاتے ہیں تو ناظرین کا آتا ہے کہ ہمیں سینڈ کر دیں. تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نمبر SMS کے ذریعے سے منگوا لیتے ہیں اور ان کو ہمارا جو براڈ کاسٹ گروپ ہے اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ناظرین جو ہے وہ اصل میں گروپ جو براڈ کاسٹ ہے وہ عموماً لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. وہ پوچھتے ہیں نوٹیفیکیشن نہیں آیا، کوئی اس پہ جو ہے نا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا. تو اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ یہ براڈ کاسٹ کیا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے وہ جو جب سب کے نمبر جمع کر کے ایک گروپ بنایا جاتا ہے وہ، اور ایک براڈ کاسٹ ہوتا ہے. اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ وضاحت کر دیں. براڈ کاسٹ جب بھی ہم کسی کو کرتے ہیں تو یوں کہہ لیں کہ اس میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ یعنی جس نمبر پر آپ سینڈ کر رہے ہیں اس کا نمبر تو آپ کے پاس سیو ہوگا، تبھی آپ نے کانٹیکٹ میں سیو کر لیا. مگر جس کو سینڈ کر رہے ہیں اس کے پاس بھی آپ کا نمبر ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے جو بھی SMS واٹس ایپ ہیں وہ اس تک پہنچ پائیں. تو ناظرین آپ کو SMS تو کر دیتے ہوں گے، ناظرین آپ کو واٹس ایپ تو کر دیتے ہوں گے بعض اوقات، جی ہمارا نمبر، یہ کلپ ہمیں بھیج دیں. مگر ناظرین ہوتا یہ ہے کہ آپ جس نمبر پر واٹس ایپ کرتے ہوں گے وہ نمبر سیو نہیں کرتے ہوں گے، یا موبائل چینج ہونے کی صورت میں یا کسی بھی اور وجہ سے جو نمبر ہے وہ آپ کے پاس سے اگر ڈیلیٹ ہو گیا، کانٹیکٹ سیو نہ رہا، تو اب آپ کے پاس ان کے جو براڈ کاسٹ میسیج ہیں وہ شامل آپ تک نہیں ہو سکیں گے، آپ تک وہ پہنچ نہیں پائیں گے. تو ناظرین ضروری دوسرا اس کا یہ ہے کہ جیسے اب ہمارے پاس نمبر ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ مدنی چینل کا یوں ایک امانت کے طور پر ہمارے پاس نمبر ہوتے ہیں. اگر ہم وہ طریقہ کار کریں کہ جس میں سب نمبروں کا ایک گروپ بنا لیں تو اس میں ظاہری بات ہے نمبروں کی شیئرنگ اور دیگر چیزیں ہیں. تو ہم یہ طریقہ کار ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ ہم آپ کو یعنی جو بھی اس نمبر سے ہم سینڈ کرتے ہیں تو وہ سب کے بعد الگ جو ہے وہ جو بھی ہم ویڈیو بھیجتے ہیں یا جو کلپس وغیرہ آپ کو سینڈ کرتے ہیں تو وہ الگ طور پر آپ کو سینڈ ہو جاتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ میں سے ہر ایک کو الگ جو ہے وہ سینڈ کرنے کی ہمیں حاجت ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا مزید ایک آسان صورت جو ہم نے پچھلے ہفتے بھی اناؤنس کی تھی کہ اس میں ہمیں کچھ ٹیکنیکلی سمجھ لیں 1-2 ہفتوں کا ٹائم اور لگے گا کہ جس میں ہم آپ کو جو ہے نا وہ یوٹیوب کا چینل بن چکا ہے. آپ کے مدنی چینل کا جو پروگرام ہے اس کا یوٹیوب چینل جو ہے نا وہ بن گیا، اور ہم نے پچھلے ہفتے جو پیکیجز ہم نے چلائے تھے وہ تمام پیکیجز اس چینل پر اپلوڈ بھی
کر دیے ہیں، وہ پبلش ہو چکے ہیں، مگر اس کا URL جو ہوتا ہے، جو سمجھتے ہیں اس کو، جو پورا لنک ہوتا ہے وہ دینے میں ٹیکنیکلی کچھ 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ within a month ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اور اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پر جا کر آپ کا مدنی چینل لکھ کر بھی اگر سرچ کریں گے تو چینل کہیں نہ کہیں نیچے سے اوپر آ ہی جائے گا، تو وہ آپ اس کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیں، اور اس کے بیل آئیکن پر جو ہے نا وہ آپ کلک کر دیں، تاکہ جو بھی پیکیج ہمارے اس پروگرام میں چلنے والا ہو وہ آپ تک جو ہے نا وہ پراپر وقت پر پہنچ جائے. یہ بھی ایک اچھا آپشن ہوگا. اچھا میں عرض کروں گا، ایک میسیج آیا تھا، وہ یہ تھا کہ تمام ناظرین کو شروع میں آ کر آپ سلام کیا کریں. تو اب یہ شروع تو نہ رہا، لیکن پھر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ بھی سلام جو ہے وہ کر دیں. اگرچہ یہ وہ ملاقات والا سلام تو جو ہے وہ ہے نہیں کہ جس کا جواب شاید ان پر واجب ہو، لیکن بہرحال میسیج آیا تھا تو میں نے کہا کہ عرض کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ، ہم تو ویسے سلام کر دیں، پچھلے ہفتے بھی کر دیا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا تھا آپ نے پچھلے ہفتے، ویسے ہم دوران گفتگو ایک آگے. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں، کوئی انشاءاللہ آپ کے میسیجز بھی پڑھیں گے. سب سے پہلے یاد خدا، اچھا ایک اپڈیٹ عرض کرتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ 1-2 سلسلے پہلے عرض کیا تھا، ایک سلسلہ ربیع النور کی مبارک راتوں میں جو 12ویں کی تھی، اس میں مدنی مذاکرے کے بعد سلسلہ ہوا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ. اب چونکہ یہ لیٹ نائٹ سلسلہ ہوتا تھا تو اور اس کا ریپیٹ نہیں ہو رہا تھا، تو ناظرین نے کہا تھا کہ اس کو ریپیٹ کیا جائے. تو اب ظاہر بات ہے ان دنوں میں ہمارے پاس FPC میں اسپیس نہیں تھا، لیکن جو ہماری مجلس ہے اس سے میں نے عرض کی تھی کہ اس کو 12ویں کے بعد کسی دن میں جو ہے وہ ریپیٹ کر دیا جائے. تو الحمدللہ عز و جل میں عرض کرتا چلوں کہ اس کا پہلا ایپیسوڈ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ریپیٹ ہو چکا. وہ اس کا ٹائم نوٹ فرما لیں کہ جمعہ کو صبح 10 بجے جو ہے نا یہ سلسلہ ریپیٹ ہوا کرے گا. جان ہے عشق مصطفیٰ پہلا ایپیسوڈ یہ ریپیٹ ہو چکا ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ 10 بجے ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ یہ سلسلے کا جو دورانیہ تھا جب یہ لائیو ہوتا تھا وہ 1.5 گھنٹے 1.25 گھنٹے بعضوں کا ہو جاتا تھا، لیکن چونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریپیٹ میں اس کی سلاٹ جو ہے وہ اتنی نہیں ہے، تو اس لیے یعنی یوں سمجھے کہ میکسیمم آپ کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر انشاءاللہ عز و جل دکھا سکیں. اب ہم چلتے ہیں سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ میں اشفاق بھائی نے حمد باری تعالیٰ پڑھی تھی، اس کی ہم سے فرمائش کی گئی تھی. سب سے پہلے انشاءاللہ یہ دیکھتے آئیے. یا اللہ ہو یا اللہ، اللہ یا اللہ ہو یا اللہ، تو ہی مالک بہار و بر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، تو ہی مالک بہار و بر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ ہو، اللہ یا اللہ ہو یا اللہ، تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو، اللہ یا اللہ ہو
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ دیکھی۔ ایک یہ عرض ہے کہ ہمیں کچھ میسیجز، ایک یہ آیا ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا کوئی کلپ دکھا دیا کریں، انس بھائی ہیں یہ نارووال سے۔ دیکھیں اگر یوں ہم دکھائیں تو ہمارے پاس تو بہت زیادہ جو ہے وہ کلپ گلدستے جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی کے ہیں، تو ہم کوئی سے بھی جو ہے وہ دکھا تو سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ چوائس آپ کی ہے، ہم نے آپ پر جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے تقاضا کریں گے انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں وہ ہم دکھائیں گے۔ اچھا، ایک میسیج تھا کہ امیل سنت کا جلوس میلاد پورے ماہ دکھایا جائے۔ اب یہ چونکہ ایک مبہم میسیج ہے، اس کی کچھ مرادیں ہو سکتی ہیں، یعنی یا تو ہم اپنے سلسلے میں پورا ماہ دکھایا جائے، یعنی جب تک ربیع النور کا یہ مہینہ ہے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مدنی مذاکرے سے پہلے، جو ہفتے کو ہمارا مدنی مذاکرہ ہے، آج بھی الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا آغاز جو ہے وہ 8:30 بجے ہو جائے گا، اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج بھی جلوس میلاد کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل براہ راست۔ تو یہ 12 ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس پورے مہینے میں انشاءاللہ جو مدنی مذاکرے براہ راست ہیں ان میں یہ ترکیب ہوگی۔ اچھا، اب ہم جو ہے وہ چلتے ہیں، ایک میسیج ہمیں اب رقت پر چونکہ چل رہا ہے، گزشتہ ہفتے سید عابد باپو کا جو کلپ تھا وہ تھا، اس کے حوالے سے، اور ہم نے ناظرین سے کہا تھا کہ آپ کچھ اس طرح کی کوئی چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے گا، تو انہوں نے تو 8:15 بجے بتایا جا رہا ہے کہ مجھے کہ مدنی مذاکرہ 8:15 بجے انشاءاللہ عز و جل اس کا آغاز ہوگا۔ اچھا، نگران شورا کے 12ویں کے بیان میں محمود عطاری پر جو رقت طاری تھی، تو یہ الحمدللہ ہم نے خود بھی جو ہے وہ لائیو براہ راست جو ہے وہ دیکھی تھی، ناظرین بھی بڑی غور سے دیکھتے ہیں، اور آپ نے چونکہ کہا تھا تو الحمدللہ میسیج آیا ہے، ہم نے چیز تیار کی ہے، آئیے وہ منظر دیکھتے ہیں۔ غزوہ احد میں حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ زبردست تیر اندازی کرنے والے تھے۔ اس روز تو آپ کے ہاتھوں 2-3 کمانیں بھی ٹوٹ گئی۔ جب کوئی شخص تیروں سے بھرا ہوا باکس، جس کو کہتے ہیں ترکش، جس پہ تیر رکھے جاتے ہیں، وہ لے کر وہاں سے گزرتا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما دے یہ تیر ابو طلحہ کے سامنے ڈال دو، کہ وہ تیر پر تیر چلا رہے تھے۔ سنیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب مدینے کے تاجدار، 2 عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گردن اٹھا کر کفار کی طرف دیکھتے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا گردن نہ اٹھائیں، کہیں کوئی تیر نہ لگ جائے آقا۔ آپ پر قربان ہونے کے لیے خادم کا گلا موجود ہے یا رسول اللہ، آپ اپنی گردن مبارک کو باہر نہ نکالیں۔ حضرت سیدنا قیس بن ابو حازم فرماتے میں نے دیکھا غزوہ احد میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفاع کرتے کرتے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ شل ہو چکا تھا۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے محمود بھائی کا کہ رقت بھرے مناظر بھی الحمدللہ عز و جل دیکھے۔ نگران شورا کا یہ بیان تھا 12ویں شب کو۔ نگران شورا کا بیان یوں سمجھے کہ 2 حصوں پر تھا، ایک حصہ امیل سنت کے مدنی مذاکرے سے پہلے تھا، اور اس کے بعد بھی نگران شورا نے بیان کیا تھا
الحمدللہ اس کے بھی ہم نے مدنی گلدستے بنائے ہیں، اور جو ہمارے براڈ کاسٹ میں جو لوگ ہیں الحمدللہ ان کو ہم سینڈ بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ کالز بھی جو ہے وہ آپ سلسلے میں شامل کریں گے۔ ایک میسیج تھا کہ نگران شورا کے بیان میں محمود بھائی، اشفاق بھائی اور خلیل بھائی کے ساتھ ایک منظر تھا، میں صدقے یا رسول اللہ۔ غالباً یہ جو مدنی مذاکرے کے بعد جب امیر سنت تشریف لے جاتے ہیں تو نگران شورا آتے ہیں، اور یہ اس کا بھی یوں سمجھے ایک الگ سے ایک امپیکٹ ہے۔ جیسے نگران شورا 26ویں میں بیان کرتے ہیں، وہ ایک اس کا اپنا ایک الحمدللہ عز و جل لطف ہوتا ہے، اور پھر جس 12ویں میں جب مدنی مذاکرے کے بعد جب کلام کے ساتھ یہ مناظر اور یہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کا الحمدللہ عز و جل لطف ہی دوبالا ہوتا ہے۔ تو آئیے یہ مناظر بھی دیکھتے ہیں۔ ایک تو تیل لگانا، تیل لگانا، پھر اس پر سربند باندھنا، پھر اس پر ٹوپی مبارک کے جلوے، اس ٹوپی مبارک پر امام شریف کا تاج، پھر بہترین حسین و جمیل لباس زیب تن فرما کر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چلتے ہوں گے، جب اپنے در اقدس سے باہر تشریف لاتے ہوں گے، صحابہ کرام دیکھ دیکھ کر قربان ہو جاتے ہوں گے۔ ایسا حسن و جمال، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا ایڈا سونا نبی کو دنیا میں آیا نہیں، سنو اے ہو جیا گویا کب نے بنایا نہیں، آمینہ دا چلتے عرشہ دا سارا، قسم خدا دی میں نے سب نالوں پیارا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، وہ بچپن کے پابند اس خدا پاتے صورت پہ لاکھوں سلام۔ صدقے یا رسول اللہ، حسن جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا۔ ماشاءاللہ۔ رضا بھائی پھر آپ بولیں ہمارے گے پاس کہ کافی سارے ہاں ہیں۔ فیس بک کے میں آپ کو ٹائم نہیں دیتا، تو لہذا آپ اپنے جو میسیجز ہیں وہ پڑھیں۔ بالکل بالکل انشاءاللہ۔ اویس رضا صدیقی ہیں، کہتے ہیں مدنی مذاکرے میں میرا کویشچن کبھی نہیں لیتے ہیں، تو بالکل آپ بار بار کرتے رہیے، کبھی نہ کبھی آ ہی جائے گا، کیونکہ ظاہر ویورشپ اور ناظرین کے سوالات ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آئے گا۔ سید خدا ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام فار کڈس میں قاری اعجاز جو ہیں سورت پڑھتے ہیں، وہ ڈیلی 2 یا 3 آیتیں پڑھتے ہیں۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ قاری صاحب پوری سورت پڑھیں، اور وہ مطلب جب بھی پڑھیں پوری ہو جائے، یعنی وہ مکمل سورت جو ہے نا وہ سننا چاہ رہے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت بھی کر دیں کہ کس انداز پر کیا ہے، تاکہ ہم اپنے اسلام فار کڈس کے جو ہمارے ہیں سید عابد باپو ان تک یہ اصل میں دعوت کیا ان کی پہنچا۔ مراد یہ ہوگی کہ اگر وہ کوئی صورت کا جیسے سورہ 2-3 آیتیں ناس ہے یا پڑھتے ہیں، کوئی بھی صورت ہے، تو اصل میں وہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی پریکٹس وغیرہ کرواتے ہوں، تو ان کی چاہت یہ ہے کہ وہ پوری صورت جو ہے وہ، تو اصل میں یہ ہے پرابلم کہ ان کے پاس بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، ان کے سیگمنٹ میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو سکھانی ہوتی ہیں، وہ بورڈ پر پوری بعضوں کا صورت مبارکہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں کچھ آیتیں شاید وہ پڑھتے ہوں گے، سکھاتے ہوں گے، تو اور بھی چونکہ ان کے سیگمنٹ میں چیزیں ہوتی ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ پوری کی پوری اس چیز کو اگر دے دیں گے تو بقیہ چیزیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں۔ کالز شامل کرتے ہیں۔
میرا نام ختیجہ عباس ستاریہ ہے، میں جن پنجاب سے عرض کر رہی ہوں۔ رضا بھائی اور اکبر بھائی مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے اشفاق بھائی کا ایک کلام سنا دیں۔ اتار اتار میرے دل کی پکار، اتار اتار جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ۔ اور مزید کون شامل کرتے ہیں؟ میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے مدنی چینل کے اندر میرا ایک ناقص مشورہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے مدنی چینل پہ نیتوں سے پہلے وہ ایک چلتا تھا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد میں پڑھایا جاتا تھا اور پتہ بھی چلتا تھا کہ فلاں سلسلہ لگنے والا اور درود و سلام پڑھایا جاتا تھا، اگر وہ دوبارہ آنر کر دیا جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل۔ نیت ڈسکلیمر سے پہلے جو پروگرام ڈسکلیمر آئی تھنک جو ہوتا ہے شاید اس کی بات نہیں، یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جو نیچے اس کے بعد پھر وہ نیت ہاں وہ لگتا تھا، تو یہ کال جو ہے وہ ہمارے اسلامی بھائی اس کو سیو کر لیں انشاءاللہ۔ ہمارے جو امجد بھائی ہیں ان کو یہ ہم سینڈ کر دیں گے، اگر پاسبلٹی ہوئی تو اور کوئی ایسی وجہ جو ہے وہ اپنا نہ ہو نہ چلنے کی تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب ہم جو جا رہے ہیں ایک ایسے مدنی گلدستے کی طرف، یہ مفتی جمیل صاحب کا ایک مدنی گلدستہ ہے لیکن تھوڑا سا طویل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ مفتی جمیل صاحب علم کی باتیں سلسلہ تھا، اس کا ایپیسوڈ نمبر 9، اس میں صحابہ اکرام کی آپس میں محبت کے بارے میں اور رشتوں کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا۔ تو اب جب یہ ہم نے اس کو نکالا تو ہمارے اسلامی بھائی جو اس کو تیار کر رہے تھے انہیں خود بھی ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے وہ محسوس ہوا، تو پھر ہم نے جب دیکھا تو اس کی ڈیوریشن زیادہ بن رہی تھی، تو ہم نے اس کو سوچا کہ 2 حصوں میں جو ہے وہ اس کو بیان کریں، آدھا اس سلسلے میں آدھا آئندہ ہفتے۔ لیکن وہ جو اسلامی بھائی جنہوں نے بنایا ان کا مشورہ یہ تھا کہ اس کا جو ایک لذت ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو ایک ساتھ ہی جو ہے وہ چلایا جائے، تو ہم نے پھر کوشش یہ کی ہے کہ اس کو جتنا ہم لے سکیں میکسیمم اس کا عطر وہ ہم شامل کریں۔ الحمدللہ وہ ہم نے تیار کیا ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ طویل ہے لیکن اللہ نے چاہا تو آپ کو اس میں انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ پسند آئے گا۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ داریوں کے حوالے سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے، بلکہ اس سے پہلے ان کی باہمی آپس کچھ محبت ہے، اس پر میں چاہوں گا کچھ آپ کلام۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں آپس میں جو محبت ہے، واقعات تو کئی کتب تواریخ کے اندر موجود ہیں۔ سب سے بنیادی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ فتح میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو افراد ہیں یعنی جو صحابہ ہیں، اس میں اہل بیت اطہار بھی ہیں، ان کی عظمت و شان یہ ہے اشداء علی الکفار، کہ ان میں جو سختیاں پائی جاتی ہیں تو وہ کفار پر ہیں، یعنی کفر پر یہ سخت ہیں، ان کے لیے کمپرومائز کہ ہاں نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آپس میں فرمایا رحماء بینہم، کہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ایک دوسرے کا کے ساتھ معاملہ ان کا بڑا شفقتوں محبتوں والا ہوتا ہے۔ پھر قرآن پاک میں جیسے کہ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا ڈال دی، اور جبکہ حال کیا تھا وَكُنْتُمْ أَعْدَاءَ، تم دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دشمنی کو نکال کے ان کے دلوں میں الفت و محبت پیدا فرما دی۔ تو جب رب تعالیٰ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں آپس میں دشمنی کو ختم اور الفت و محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دی، اس کی بات بیان فرما دیتا ہے، تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے ایک مسلمان کو یہ پختہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ان حضرات قدسیہ میں آپس میں کسی قسم کی دلی رنجش اور نفرتیں نہیں تھیں۔ ان کے آپس کے معاملات کیا تھے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد شریف میں حاضر ہوئے، سلام کیا۔ اب ہوتا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہوتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جھرمٹ ہوتی تھی، کیا بات، تو اب کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں مجھے حضور کے قریب میں جگہ ملے۔ اب ہر ایک کی یہ ہے کہ میں حضور کے قریب رہوں، تو اتنے میں ایک ہستی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھی ہیں،
وہ کھڑی ہوتی ہے ہستی. اب وہ کون ہیں؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ میرے اور حضور کے درمیان میں بیٹھ جائیں. واہ سبحان اللہ. اسی طرح حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو اپنے والد کی طرح محبت، پیار، تعظیم دیا کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے، ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کو بڑے ادب سے لیا کرتے تھے. اور حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ تھا کہ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات ایک مقام سے اپنی سواری پر سوار آ رہے تھے. ان کی نظر پڑی ایک ہستی پر جو پیدل جا رہے ہیں، تو اپنی سواریوں سے اتر گئے. وجہ کیا تھی کہ جو ہستی آگے پیدل چل رہی تھی وہ ہستی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی تعظیم فرمایا کرتے تھے. تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ حضور کے پیارے ہیں تو یہ ہمارے بھی دل کی جان ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اپنی سواری سے اتر گئے اور پیدل ہی اپنی سواری کے ساتھ ساتھ چلنے لگے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے پیش نظر. اسی طرح صحابہ کی ایک تعداد ہے کہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، آپ کے قدموں کو بوسہ دیتے، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا کرتے. اور مشہور جو حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے دعائے استسقاء، جی تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اطہار میں اور بھی ہستیاں ہیں صحیح، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عباس کو بطور والد اہمیت دیا کرتے تھے، والد چونکہ چچا ہیں اور والد کے درجے میں ہوتے ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خاندان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے عمر میں زیادہ ہیں، ان کا ایک مقام ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب دعا کرتے ہیں استسقاء کے لیے، اجتماع ہوتا ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور وسیلہ آگے لاتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ان کے وسیلہ کو اختیار کرتے تھے تو ان کے وسیلے سے ہم پہ بارش برساتا تھا. اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے وسیلہ اختیار کر رہے ہیں، تو یہ وسیلہ حضرت عباس کا اختیار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں میں، بالخصوص خلفائے راشدین جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نمایاں حیثیت ہے، تو آپ بھی حالانکہ خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ بھی آگے بڑھ کے امامت کر سکتے تھے اور دعا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے بھی اپنے آپ کو عاجزی کے طور پہ پیچھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لے کر کہ اور ہم اللہ تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، اب ان کے چچا کو ان کے وسیلے سے ہم دعائیں جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں صحابہ اور اہل بیت کرام کی حقیقی محبت عطا فرمائے کہ کتنا پیارا واقعی مدنی گلدستہ تھا. ناظرین مزید آپ کی جو ہے نا فیس بک کے کمنٹس بھی ہمارے پاس ہیں، وہ پڑھتے ہیں. کچھ اسلامی بھائی اپنے نمبر دے رہے ہیں. اکبر حسین بھائی وہ کہتے ہیں ہمارا نمبر بھی گروپ میں ایڈ کر لیں. اعجاز احمد ہیں جی، تو اصل میں دیکھیں آپ کا نمبر جو ہے نا وہ ایڈ تو کر لیں گے، آپ کو میسج آ جائیں گے، مگر جب تک جس نمبر سے ان کو میسج بھیجا جائے گا ان کے پاس سیو نہیں ہوگا تو تب تک ان کے پاس کوئی براڈ کاسٹ نہیں پہنچے گی. فی الحال آپ بھلے جو نمبر آ رہے ہیں وہ آپ سینڈ کر دیجیے گا انشاءاللہ. اکبر حسین بھائی کو تو یہ ترکیب کرا دیں گے. اسی طرح جو ہے وہ ایک اور ہیں مقدس سلطانی، یہ بھی اسی طرح کچھ کہہ رہے ہیں کہ کیا شارٹ کلپ ویڈیو سینڈ آپ ہمیں کر سکتے ہیں؟ آپ کا نمبر سیو کیا ہے مگر واٹس ایپ پہ نہیں آ رہا، وجہ بتا سکتے ہیں؟ تو آپ اپنا نمبر یہاں ہمیں مینشن کر دیں، انشاءاللہ آپ کے نمبر پر پھر یہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. بہت سارے کچھ کمنٹس ابھی بھی آ رہے ہیں. بنت ہارون ہیں 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کے ساتھ کہتی ہیں کہ صبح بہارا کے مناظر دکھا دیں. اسی طرح محمد وقاص بھائی ہیں، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ صبح بہارا کے مناظر دکھا دیں، اپنی مدنی فیس انہوں نے دی ہے. اور اسی طرح ہمارے احمد شہزاد بھائی ہیں، انہوں نے بھی 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی ہے اور یہ بھی
صبح بہارا کے مناظر دیکھنے کے جو ہے نا خواہش مند ہیں، اور کون کون صبح بہارا کے مناظر دیکھنے کا جس کی فرمائش ہو تو آپ بالکل فیس بک پر ہمیں کمنٹ کر دیں اور اچھی نیت کے ساتھ. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ نیتیں آ جائیں، زیادہ درود پاک پڑھنے کی، دیگر اچھی کاموں کا نیت آ جائے تو انشاءاللہ صبح بہارا کے مناظر اسی سلسلے میں دکھاتے ہیں. مگر ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے پہلے فرمائش جو ہے نا وہ آ جائیں تاکہ اچھی نیتیں جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہوں. جی اب ہم جا رہے ہیں، یہ کڈس مدنی چینل کا جو ہے وہ اپنا ایک پروگرام تھا، اس میں جو ہے وہ ایک مدنی منع نے یہ 50 ایپیسوڈ ہے اسلام فار کڈس کا، اس میں یہ پڑھا گیا تھا یہ کلام، مجھے مدینے کی دو اجازت. تو الحمدللہ یہ ہم نے تیار کیا ہے، جنہوں نے بھی یہ کہا ہے اور انہوں نے نیت کا اظہار کیا، انشاءاللہ اسکرین پر آپ دیکھ لیں گے. آئیے وہ کلام سنتے ہیں. ماشاءاللہ اسلام فار کڈس کے حوالے سے بھی اور ہمارے انس بھائی کے حوالے سے بھی کئی میسیجز ہیں کہ اپنے سلسلے میں آپ انس بھائی کو بھی بلوائیں اور سلمان بھائی کو بھی کہیں کہ وہ بھی ان کو بلوائیں. ہمارے سلسلے میں تو تقریباً اکبر حسین بھائی مستقل کو 3-4 ہفتوں سے یا اس سے بھی زائد ہو گئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کلام، بعضوں کا تو 2-3 کلام جو ہے نا وہ اسلام فار کڈس کے جو ہمارے چھوٹے نعت خواں ہیں انس بھائی اور یہ اویس بھائی وغیرہ، تو ان کے ماشاءاللہ شامل تو کیے جا رہے ہیں. مزید بھی انشاءاللہ صبح 12 کی مزید نیتیں تو آ رہی ہیں اور ماشاءاللہ شامل بھی رہیں کہ اب مزید بھی جو صبح 12 کی مناظر اس سال کے دیکھنا چاہتے ہیں بالکل آپ کمنٹ کیجئے، SMS کیجئے، اچھی نیتوں کے ساتھ ضرور دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو. کالز کو مزید شامل کرتے ہیں پروگرام کے اندر. جی راولپنڈی سے راشد عرض کر رہا ہوں. اچھا عرض یہ تھی کہ مدنی چینل پر ایک سلسلہ ایسا بھی ترکیب بنایا جائے ختم قادر غوثیہ کا، جو پریکٹیکلی اسلام اس کو پڑھ کے دکھائیے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے دلائل الخیرات شریف، یہ بھی کوئی اس طرح کی ترکیب ہو کہ ماہانہ یا جس طرح سے بھی پریکٹیکلی جو نا وہ ہمیں وہ نظر آئے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترکیب سے پڑھنا ہے. جزاک اللہ خیرہ.
میں انشاءاللہ اسلامی بھائی سے عرض کروں گا جو ہمارے ظفر بھائی ہیں ان کو کہ یہ کالز سنبھالیں اور اس کے بعد سلسلہ جیسے ہی ختم ہو تو جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ تھے، ایک جیسے ہمارا ایف پی سی سے متعلق تھا امجد بھائی کو، اور دوسرا یہ ہماری جو آئیڈیا مجلس ہے جو زہیب بھائی اور ارشد بھائی ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ ضرور سینڈ کیجیے گا. ماشاءاللہ. مزید کال. میرا نام محمد نعیم اللہ اتاری ہے اور میں حجرہ شاہ مقیم ضلع وکارہ صحت کر رہا ہوں. اکبر حسین مدنی بھائی اور رضا بھائی، مجھے آپ کا سلسلہ، آپ کا مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے. آپ سے یہ گزارش ہے کہ محفل نعت ایپیسوڈ نمبر 217 میں آصف بھائی نے کلام پڑھا تھا یا غوث آدم امداد کن، وہ سنا دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. میں نیت کرتا ہوں کہ بے شمار درود پاک پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا کہتے ہیں آپ، مبہم جو ہے وہ انہوں نے کی ہے، بے شمار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی ہوں درود پاک پڑھتے ہیں. وہ تو صحیح ہے، لیکن شمار کیسے کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ امیر سنت کے سامنے بھی جب بھی کبھی مدنی فیس کا تذکرہ ہوتا ہے، امیر سنت ایک تو مدنی فیس اور پھر وہ کب تک آپ کر لیں گے نا. تو اب یہ انہوں نے اس طرح سے ایک وہ بیان کیا ہے کہ ہم ان سے کیا پوچھیں کہ تاریخ ڈیٹ پوچھے کب. تو چلے بہرحال جو ہے وہ آپ کی کال جو ہے وہ چل گئی ہے. مزید کالز ہوں تو شامل کرتے ہیں، ورنہ میں انشاءاللہ عز و جل نگران شورا کے ایک مدنی گلدستے کی طرف چلتے ہیں. وہ ہمیں میسیج آیا تھا کہ گھر کی رونق، یہ ایک مدنی گلدستہ ہم نے تیار کیا تھا. نگران شورا نے بہت بہترین گفتگو جو ہے وہ اس کے اندر کی تھی کہ گھر کی رونق کون ہے بیسیکلی. وہ انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی گلدستہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. آئیے وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. آج ہم ایک ایسے گھر کے فرد کی بات کرنے جا رہے ہیں جو عموماً سب کو سلا کے سوتا ہے اور سب کے جاگنے سے پہلے اٹھ جاتا ہے. گھر میں کسی کو بھوک لگتی ہے تو اس شخصیت کو یاد کیا جاتا ہے. جب کسی کو پیاس لگتی ہے تو اسی کو پکارا جاتا ہے. جب تکلیف ہوتی ہے تو دوائی کا اسی کو پوچھا جاتا ہے. کمرے کمرے میں جا کر لوگوں کا حال پوچھتا ہے، مگر کبھی کبھی اس کا کوئی حال نہیں پوچھتا. جب بچہ روتا ہے تو سب سے پہلے وہی شخصیت ہے جو بچے کے رونے پر اٹھ جاتی ہے. سب سے کم نیند کرتی ہے، سب سے زیادہ کام کرتی ہے. گھر میں رہنے والے لوگوں کے سکھ، چین، آرام کا خیال رکھتی ہے. جب وہ بیمار ہوتی ہے تو لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں کہ اب ہمارا خیال کون رکھے گا، جبکہ اس کو یہ ٹینشن ہو جاتا ہے کہ اب میرا خیال کون رکھے گا. زندگی بھر گھر کے ہر فرد پر توجہ دینے کی وہ کوشش کرتی ہے. جب دسترخوان لگتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آج یہ کھانا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آج مجھے یہ کھانا ہے. وہ سب کے لیے الگ الگ ڈشیں تیار کرتی ہے. جب کچھ ڈش میں پرابلم آ جائے تو وہ باتیں سنتی ہے، مگر اگر ڈش اچھی بنے تو تعریف کم ہی سنتی ہے. اسے شکریہ کہنے والے بہت کم ملتے ہیں. اسے جزاک اللہ کہنے والے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. وہ سب کے آنسو پہنچتی ہے، اس کے آنسو کم ہی پہنچے جاتے ہیں. اس انمول اور اہم اور پرائز لیس پرسنالٹی کو ماں کہتے ہیں. ماں جو سب کا دکھ، سب کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتی ہے، سب کا درد بانٹتی ہے، اولاد کے لیے روتی ہے، شاید سب سے زیادہ دعائیں کرتی ہے. سب کی مرکزی شخصیت ہوتی ہے وہ ماں. کیا ان کے جانے کے بعد ہی ان کی قدر ہوتی ہے کہ کیا کبھی جیتے جی ہم ان کی قدر کرنا نہیں سیکھیں گے؟ کیا ان کے جانے کے بعد ہی ہم کہیں گے کہ میری ماں بہت اچھی تھی؟ کبھی ان کے سامنے بیٹھ کر محبت اور پیار اور شفقت سے طے کرنے کے کہ ماں آپ بہت اچھی ہو؟ کیا ان کے جانے کے بعد ہی کہیں گے کہ ماں نے بڑی قربانیاں دی تھیں؟ کیا یہ جیتے جی کبھی نہیں سنے گی کہ اس کی اولاد اس کو کہہ دے کہ ماں آپ نے بہت قربانیاں دی ہیں، جزاک اللہ، تھینک یو مدر. واہ ماں، کیا بات ہے میری امی کی، کیا بات ہے میری ماں کی. جب شفقت کی بات آتی ہے تو ماں کا ذکر ہوتا ہے. جب پیار کی بات آتی ہے تو ماں کا ذکر ہوتا ہے. جب قربانی کی بات آتی ہے تو ماں کا ذکر ہوتا ہے. کئیوں سے دبتی ہے مگر دباتی نہیں ہے، پریشر میں نہیں لیتی. کبھی کبھی سہمی سہمی سی رہتی ہے، ڈری ڈری سی رہتی ہے. کہیں شوہر کچھ نہ کہہ دے، اولاد بڑی ہو گئی ہے وہ کچھ نہ کہہ دے. بہو کو کچھ کہہ دوں گی تو بیٹا ناراض ہو جائے گا، بڑی بیٹی کو کچھ کہہ دوں گی تو بات نہیں کرے گی. آخر ماں کب تک ان پریشانیوں اور ٹینشنوں میں جیتی رہے گی؟ برسوں گزر گئے امی کو خدمت کرتے کرتے. آج اس کی عمر 40 سال، 50 سال، 60 سال، 65 سال، 70 سال کی ہو گئی. کیا اس کے آرام کے دن نہیں آئیں گے؟ کیا اس کے سکون کے دن نہیں آئیں گے؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اٹھے تو اس کے لیے ناشتہ تیار ہو،
दोपहर हो तो उसके लिए लंच तैयार हो, रात हो तो उसके लिए डिनर तैयार हो, उसके भी बिस्तर के सिरहाने पानी का गिलास भरा हुआ रहे, उसको भी जब ज़रूरत हो तो चाय उसको वक्त पर उसके हाथ पे मिल जाए। कि वो वक्त इसके जीते जी नहीं आएगा, आना चाहिए कि ये माँ है, इसकी कदर करें। जो एक बार अपनी माँ को रहमत की नज़र से देखता है उसे अल्लाह ताला मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। वालिदैन ये हमारे लिए जन्नत हैं, हम इनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर सकते हैं और इन्हें नाराज़ करके जहन्नम के हक़दार बन सकते हैं। आगे बढ़िए, हिम्मत कीजिए, हकीकत को तस्लीम कीजिए और बढ़कर माँ बाप को कीजिए। आप यू आर अ ग्रेट, आप बहुत ज़बरदस्त हैं, आप हमारे वालिदैन हैं। अम्मी यू आर ग्रेट, हमें आपसे मोहब्बत है, हमें आपसे प्यार है, आप हमारे लिए दुआ करें, हम जीते जी आपके लिए कुछ कर जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाकई वालिदैन घर की रौनक। और ज़ाहिर सी बात है, अब आपके पास तो आए नहीं आए, अल्लाह अल्लाह, मेरे पास तो घर से भी मैसेज आ गया है कि सुन लीजिएगा। अच्छा, तो मैं सुन ही रहा था। क्या बात अल्लाह है। बरकत दे। वाकई कमेंट्स के ऊपर भी जो नाजरीन के मतलब इमोशंस हैं वो भी नज़र आ रहे हैं कि वाकई ये क्लिप अगर हमारा चला जाए वायरल जी भी बिल्कुल वायरल होगा। ये मैसेजेस हमें आना शुरू हो गए, ये हमें अगर सेंड हो करें, सके ये हमने तो पहले अगर भी सेंड किया था, आगे दे दोबारा दीजिएगा, अगर इंशाल्लाह। भाई साहब के पेज पे चला जाए, क्योंकि ये ज़ाहिर एक बहुत ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है गोया कि स्क्रिप्टेड पड़ा है। मैं भी सोच रहा था दौरान प्रोग्राम देखने के, गोया कि शायद स्क्रिप्ट, हालांकि ऐसा कोई नहीं स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, वो असल में जुमले आ रहे हैं, वो एक कैफियत है निगरानी शुरा की। मौज़ूआत ऐसे हैं, निगरानी कह रहे शुरा हैं के साथ रहने का जो है वो इत्तेफाक हुआ है। तो बाज़ चीज़ें वालिद के मामले में, और ऐसा नहीं है कि निगरानी शुरा स्क्रीन पर जो है वो अपना ये गुफ्तगू करते हैं। बाद औक़ात जब हम निजी तौर पर निगरानी शुरा के साथ बैठे होते हैं, कभी इस तरह का मौजू चल जाता है, तो भी जो है वो निगरानी शुरा की यही कैफियत होती है, वालिदैन के हवाले से, वालदा के हवाले से, वालिद के हवाले से। तो ये यूँ समझे वाकई जो है वो जिनके अब वालिदैन जो है वो हैं, तो उनको कदर जो है वो कर लेनी चाहिए। कुछ कॉल्स शामिल करते हैं इंशाल्लाह, फिर वक्त आने वाला है सुबह बहारा भी आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। तहर रज़ा क़ादरी अर्ज़ कर रहा हूँ। आपका मदनी चैनल सिलसिला में मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि सुबह शब विलादत कलाम ये लाइव सुना दें। माशाल्लाह, वही सुबह बहारा ही में सुबह बहारा की शायद अगर इनकी मुराद ये होगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। मज़ीद कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अत्तारी है, मैं बहावलपुर पंजाब से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अकबर भाई और रज़ा भाई, आपका प्रोग्राम, आपका मदनी चैनल बहुत ही अच्छा है। मेरी अर्ज़ ये थी, गुजारिश ये थी कि बच्चों की शाम एपिसोड नंबर 200, उसमें जो हमारे अनस भाई ने कसीदा नूर शरीफ पढ़ा था, उसकी झलकियाँ दिखा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे ये मगर कॉल करने वाले भाई फरमाइशें जो है ना वो मतलब फरमाइश तो कर देते हैं, मदनी फ़ीस से साथ नहीं होती हैं। बिल्कुल मदनी फ़ीस दीजिए इंशाल्लाह, तो कोशिश करें, क्योंकि इतनी फरमाइशें हैं जो है ना वो, मगर फरमाइशों के साथ साथ प्रायोरिटी उन्हीं को है कि जिनके साथ मदनी फ़ीसें देंगे। बिल्कुल, लेकिन कॉलर देखे, कॉल भी हाँ, कॉल करना एक भी जो है वो अपना एक तरह की, क्योंकि बमुकाबले SMS या व्हाट्सएप के या फेसबुक तो बहुत ही आसान जो है वो अपना है। SMS भी जो है वो कॉल वो रिकॉर्ड करना और फिर हमारे कॉल सेंटर से इनका जो है वो राब्ता होता है। लेकिन बहरहाल मदनी फ़ीस आपको भी जो है वो देनी चाहिए। जहाँ तक कि एपिसोड नंबर 200 की बात है, अभी थोड़ी देर पहले रज़ा भाई आपके पास भी एक मैसेज आया था इस हवाले से, वो कह रहे थे, वो यही था, मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ। बिनते इफ्तिखार अत्तारिया है, मेरी फरमाइश ये है बच्चों की शाम किस्त नंबर 200 दिखा दे, मदनी फ़ीस 1000 मरतबा दुरूद पाक। हाँ, ये बच्चों की शाम जो है, ये आपको याद होगा मदनी चैनल के नाज़रीन, ये आप ही की फरमाइश पर आपने हमें मैसेज किया था कि 200 एपिसोड हों तो आबिद बापू उसको होस्ट करें, और जितने भी जो बच्चे हैं जिन्होंने ये इस सिलसिले में पार्टिसिपेट किया है, होस्टिंग की है, उन सबको बुलाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुमकिन हो सका था वो किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका ही मदनी गुलदान
گلدستہ، یعنی اس سلسلے میں کیا ہوا تھا، یہ آپ کی فرمائش کے مطابق وہ سلسلہ یوں سمجھے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے اپنے سلسلے کے اندر وہ کلپ بھی چلایا تھا جو 200 ایپیسوڈ. اب ظاہری بات ہے کہ پورا کا پورا سلسلہ تو ریپیٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، ہاں ٹکڑے ٹکڑے میں اس کے اندر اگر کچھ کلام وغیرہ کی جیسے فرمائش آئی ہے انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلوں میں اس کو چلانے کی کوشش کریں گے. ابھی ہم چل رہے ہیں زاہد بھائی کا ایک اسٹوڈیو کلام جو ہے وہ آیا ہے، اس کا نام ہے کلام یہ ہے کہ آئے ہیں حضور آئے ہیں. یہ اسٹوڈیو کلام ہے ہمارے پاس الحمدللہ، وہ تیار ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. تجلی آگے نور کی روشنی حضور کی، بولے یہ دیوانے جھوم کے جھوم آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں. نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے، نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے، کہ آئے اسی روز سرکار آئے، سرکار آئے، جھوم آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں. مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک، تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے، مبارک حلیمہ تمہیں بھی مبارک، تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے، سردار آئے. حضور کی آمد مرحبا، بولو نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا. آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دلوں کی راحت کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز ہیں. دلوں کی راحت کے کچھ ایپیسوڈ یوٹیوب پر نہیں آئے، وہ کب آئیں گے؟ دلوں کی راحت ہفتے میں یا ایک مہینے میں لائیو آنا چاہیے، اور مزید ایک اور یہ ہے کہ دلوں کی راحت کو ریپیٹ ہونا چاہیے. دلوں کی راحت کے حوالے سے 3 مختلف میسیجز تھے، میں نے کہا سارے پڑھ دوں. دلوں کی راحت کا تعلق ویسے لاک ڈاؤن سے تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں محفوظ فرمائے. لاک ڈاؤن کا معاملہ جو ہے وہ جس طرح لوگوں کے دلوں میں رہ گیا، یہ دلوں کی راحت بھی جو ہے نا وہ ایسی راحت پہنچا کے سلسلہ گیا کہ اب تک دلوں میں اور ذہنوں میں یاد ہے. کیا بات ہے. ابھی جو آپ نے یہ جو ماں والا جو گھر کی رونق، یہ بیسیکلی یہ بھی جو ہے نا وہ دلوں کی راحت کا جو ہے وہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ناظرین کو جو ہے نا وہ یاد آ ہو سکتا ہے، یاد جو ہے وہ آ گیا ہو. تو بہرحال مزید چیزیں جو ہے وہ اپنا شامل کرتے ہیں. اگر آپ کہیں تو اب ہم صبح بہارا کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں. صبح بہارا کے مناظر انشاءاللہ آپ کو ناظرین دکھاتے ہیں. ایک جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ان سے عرض کروں گا، کچھ ایک شیئر کا کلک کر دیں گے نا تو یہی جو ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے یہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے گا، اور ایک نیکی کی دعوت بھی عام ہو جائے گی. صرف یہی نہیں بلکہ مدنی چینل پر ہونے والے ہر ہی پروگرام جو آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں اس کو شیئر ضرور کیا کریں. یعنی جیسے آپ دیکھنا سٹارٹ کریں تو آپ شیئر کر دیں تاکہ وہ پیغام جو ہیں وہ لوگوں تک ایک پہنچنا سٹارٹ ہو جائے. ناظرین صبح بہارا کے مناظر بہت سارے مزید جو ہے نا وہ بعد میں فرمائش آئی. کسی نے مدنی قافلے میں سفر کی، کسی نے مختلف نیتیں کی ہیں، تو بالکل مدنی فیسیں دیجیے. اور آپ کے پاس بھی ایس ایم ایس کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے سے آئے ہیں کافی سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنا ایک تو 12,000 درود پاک کا ہے، اس کے علاوہ اور بھی آ رہے ہیں. اچھا یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کل سنڈے ہے، یہ سنڈے نہیں، اس سے آئندہ سنڈے جو ہے الحمدللہ ٹیلی تھون کا سلسلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. کیا فرماتے ہیں رضا بھائی اس حوالے سے؟ اگر صبح بہارا کے مناظر جنہوں نے دیکھنے کی نیت کی ہے وہ درود پاک جو نیتیں آپ نے کی ہیں، اگر اس کے ساتھ ٹیلی تھون کے حوالے سے بھی آپ اچھی نیت کر لیں، 1 یونٹ تو آپ اپنے کاپ سے کر ہی لیں کہ کرنا ہے. مگر بہت سارے ایسے ایک طریقہ ہے جو ہمارے ذمہ داران بھی ارشاد فرماتے ہیں. موبائل ہے نا،
اکبر حسین بھائی آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی ہے. آج کل تو اتنے ہیں کہ کانٹیکٹ کہ بس وہ ہر بندہ ہی تقریباً سمجھ لیں موبائل فون کس کے پاس نہیں ہے. تو آپ کے موبائل میں کم سے کم بھی 500,000 نمبر تو ہوں گے. تو اگر یہ 500,000 کانٹیکٹ ہیں تو اس میں سے آپ 100 کانٹیکٹ بھی اگر لے لیں کہ میں نے ان 100 لوگوں کو کال کرنی ہے, تو یہ بھی مدنی عطیات جمع کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہی موبائل فون لیجیے. اب تو واٹس ایپ آ گیا, چلیں آپ کال نہیں کر رہے, ایس ایم ایس نہیں کر رہے, آپ واٹس ایپ کر دیں, آپ واٹس ایپ پہ کال کر دیں. تو انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی آپ دیگر لوگوں سے بھی یونٹس جمع کر سکتے ہیں. تو ایک یونٹ تو اپنا ضرور کریں جی, چاہے جو جس کی جتنی حیثیت بنتی ہو. میں ذاتی طور پر انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ میں ایک یونٹ اپنا تو جو ہے وہ جمع کراؤں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے تو کوشش یہ کریں کہ جو یہ سنڈے نہیں, اس سے نیکسٹ سنڈے ہمارا ٹیلی تون کا ہے, لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ اس دن آپ جمع کرائیں. زندگی موت کا ویسے کوئی بھروسہ نہیں ہے, تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جن سے ہو سکتا ہے وہ آج ہی اور ابھی ہی جو ہے وہ کروا دیں. ورنہ یہ ہے کہ کم از کم آنے والا جو جمعہ ہے تو جمعہ کو جو ہے وہ نیکی 70 گنا جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جمعہ کے دن جو ہے وہ جمع کروائیں, انشاءاللہ عز و جل مزید جو ہے وہ آپ کو ثواب ملے گا. اب چلتے ہیں صبح بھارہ کی طرف, آئیے مناظر دیکھتے ہیں. مصطفیٰ مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ, بلکہ بدر و دجا آئے شمس و ضحیٰ, آئے مشکل کشا راحت آمنہ والد فاطمہ, آ گئے مصطفیٰ. یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا, اونچی اعلیٰ نبی کا جھنڈا, گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کیوں آج جشن ولادت منائے, نظر رب کی رحمت کے آثار آئے, ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو, شاہ چشم نو کے طلبگار آئے. مبارک 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 مبارک, حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں. لوٹ لو لوٹ لو اے مریض و شفا, لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ, لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ, لوٹ لو باب رحمت کھلا, آج کی رات ہے. بالا 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 مرحبا مرحبا کر وہ فرمائے تارے کیا چاہیے, کر وہ فرمائے تارے کیا چاہیے, بول کیا چاہیے, مانگے کیا چاہیے, مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, شاہ
चाहिए शाह कौसर की मीठी नजर चाहिए यार वो पर पाए तार क्या चाहिए बोल क्या चाहिए मांगे क्या चाहिए मैं कहूँ मदीने का गम चाहिए बोलो मरहबा मरहबा मौला की अमन मरहबा हक की अमन मरहबा रऊफ की अमन मरहबा रहीम की अमन मरहबा सिराज की अमन मरहबा मुनीर की अमन मरहबा आबिद की अमन मरहबा आमीर की अमन मरहबा मौला की अमन मरहबा मल्जा की अमन मरहबा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मौलूद की घड़ी है चलो आमिना के घर पर मौलूद की घड़ी है चलो आमिना के घर पर चलो आमिना के घर पर है खुल्द की बहारों सरकार आ रहे हर लो करम रन झोलिया हर लो करम रन झोलिया आ जाओ मंगते हो भर लो करम रन झोलिया आ जाओ मंगते हो दुखिया दिला दे चैन थे करार माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुबह बहारा के पुरकैफ मनाजिर, और ये वो मंज़र और ये वो घड़ियाँ होती हैं, वो लम्हात होते हैं जिसको हर आशिक मिलाद को, आशिक रसूल को पूरा साल इंतज़ार रहता है। हम इंशाअल्लाह अगले साल फिर यही लम्हात आएंगे, यही आएगा मौका अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह। मगर ज़ाहिर है हम साल भर इंतज़ार तो करते हैं, मगर इसके मनाजिर देख कर यूँ कह लें कि यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ये क्लिप भी इंशाअल्लाह सुबह आपको जो हमारा आपका मदनी चैनल यूट्यूब का जो चैनल है वहाँ पर भी इंशाअल्लाह ये क्लिप आपको मिल जाएगा। जी यूपी हिंद से एक मैसेज है, उसमें ये भी है कि ये मेरी फरमाइश कभी पूरी नहीं होती, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कोशिश करेंगे कि आइंदा सिलसिले में इसको पूरा करें। मैसेज ये है कि सिलसिला आपका मदनी चैनल में अकबर हुसैन भाई से ये अर्ज़ है कि आप निगरान शुरा की बेटी सुमैया सादगी कंप्यूटर बनकर आई थी, वो वीडियो दिखा दीजिए प्लीज़। मैं नियत करती हूँ कि 1000 बार दुरूद पाक पढ़ूँगी इंशाअल्लाह। अब देखें, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि बाज़ औक़ात अब वो कब आई थी, उसकी डेट क्या है, ये ढूंढने में, यानी जिस चीज़ को ढूंढने में हमें जितनी मुश्किल होगी वो फरमाइश पूरा करने में हमें इतनी ही दुश्वारी होगी जितना आप, अब चूँकि आपको पता है कि वो कौन सी डेट थी, कोई इस्लामिक डेट बता दें या कोई एपिसोड नंबर फलां सिलसिले का जिसमें वो आई थी उसका बता दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे लिए आसानी हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर उसको शामिल करेंगे। माशाअल्लाह। एक सुफियान अतारी हैं, कहते हैं सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामों के हवाले से एक सिलसिला लाएं जिसमें हर मुबारक नाम की वजाहत हो और उसके हवाले से कुछ रिवायतें भी बताई जाएं। तो माशाल्लाह अच्छा आपका एक आइडिया है, मगर कुछ अरसा पहले ही, शायद 4-5 साल पहले, हमारे मुफ्ती हसन साहब ने प्रोग्राम अस्माउन नबी के हवाले से किया था और उसका नाम गालिबन अस्माउन नबी ही था। ये आपको यूट्यूब पर मिल भी जाएगा, मगर ज़ाहिर है कि वो था, उसको नए अंदाज से ये मैसेज जो है हम इंशाअल्लाह हमारे जो आइडिया मजलिस है इस तक इंशाअल्लाह पहुंचा देते हैं। जी अकबर हुसैन, अभी हम चलते हैं, एक उमर भाई का एक कलाम है, अल्लाह अल्लाह तेरा दरबार रसूल अरबी। ये फरमाइश काफ़ी सिलसिलों से पेंडिंग है, तो मज़ीद पेंडिंग नहीं करना चाहते। आइए ये कलाम सुनते हैं। अल्लाह 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 तेरा दरबार रसूल अरबी, तेरा दरबार रसूल अरबी, तेरा दरबार
रज़ों के भी हो गमखार रसूल अरबी अल्लाह अल्लाह तेरा और कुल खुदाई के हो मुख्तार रसूल अरबी कुल खुदाई के हो मुख्तार रसूल अरबी तुम रसूलों के भी सरदार रसूल अरबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुख्तलिफ कमेंट्स आ रहे हैं। आतिफ शेख भाई कह रहे हैं 10-15 दिन से मदनी चैनल उर्दू ये लाइव यूट्यूब पेज पर वॉइस दुरुस्त नहीं आ रही, यानी वॉइस पहले आती है और मतलब लिपसिंग आउट है और नीज़ ये फुल स्क्रीन में भी नहीं आ रहा है, टिकर वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे हैं, इसे दुरुस्त कर दीजिए। तो इंशाल्लाह आईटी मजलिस को मैं अभी फ़ौरन ही इसका अर्ज़ कर देता हूँ। जो हमारी स्ट्रीमिंग की मजलिस बनी है यूट्यूब के ऊपर, चूँकि ये मसला आ रहा है मदनी चैनल उर्दू का, उसको इंशाल्लाह देख तो ये हमारे सोशल मीडिया वाले इसको नहीं, इसको स्ट्रीमिंग की एक अलग मजलिस बनी है जो हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट और यूट्यूब पे जो स्ट्रीमिंग होती है इसको देखते हैं। फैज़ान अत्तार मेहमान है, कहते हैं कैसा मदनी सहरा बनाया जाए जो शादी की तकरीब में म्यूज़िक के बजाय मदनी सहरा चलाया जाए, अमीर अहले सुन्नत का लिखा हुआ मदनी सहरा दुआइया जो मदनी सहरा है। तो ये नाज़रीन एक मदनी सहरा हमारे जुनैद शेख भाई ने पढ़ा है, उसकी ऑडियो एंड वीडियो भी आई थिंक बनी हुई है। तो अब वो किस तरह पहुँचेगी कि देख लेंगे इंशाल्लाह। हम ऐसा करते हैं कि अगर वो हमें वीडियो जो बनी हुई है वो मिल जाती है तो वो हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, आपके मदनी चैनल में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और ऑडियो फिर वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ज़बल, वो भी आपके नंबर पे वायरल कर देंगे। कॉल शामिल करते हैं बिल्कुल। आपका मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा है, इसके अंदर रज़ा भाई और अकबर भी माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में माशाअल्लाह फरमाइशें पूरी करते हैं। मैं मोहम्मद साबिर अतारी मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि सुबह बहार जो इस साल रबीउल अव्वल का सिलसिला हुआ है उसकी भी झलकियाँ दिखा दें। मदनी फीस इंशाअल्लाह 1 यूनिट टेलीथोन में जमा कराऊंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आपकी कॉल हम आपकी फरमाइश जो है ना वो पहले हो गई पूरी और कॉल बाद में चली, तो अब ये यूनिट भी बढ़ जाए। 1 यूनिट है तो ये 2 हो जाए कि आपकी कॉल बाद में चल गई और फरमाइश पहले पूरी होगी। तो जी मजीद कॉल्स। हसन रज़ा अत्तारी फैसलाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ, सिलसिला आपका मदनी चैनल माशाअल्लाह सवजल बहुत अच्छा है। अकबर हुसैन भाई से अर्ज़ है, पिछले दिनों सिलसिला सबक आमोज़ ख़बरों में निगरानी शुरा ने एक बहुत ही प्यारा मौजू लिया ऑनलाइन हैकिंग के हवाले से, तो देखकर बहुत खुशी हुई कि मदनी चैनल पर भी इस हवाले से बयान हो रहा है। और ये ख्वाहिश थी कि काश मदनी चैनल पर भी ऐसा जो है वो बताया जाए कि ऑनलाइन हैकिंग वगैरह, डाटा हैक हो रहा है और सोशल मीडिया के अकाउंट्स वगैरह जो हैक होते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो अकबर हुसैन भाई से अर्ज़ है कि अगर इस हवाले से एक अलग भी सिलसिला डिज़ाइन किया जाए जिसमें निगाह शूरा और अब्दुल हबीब भाई और जो आईटी के इस्लामी भाई हैं, सोशल मीडिया के इस्लामी भाई हैं, इन सबको जमा किया जाए और मज़ीद इस हवाले से नाज़रीन को बताया जाए, तो मदीना अच्छा मदनी मशवरा है। और जो है ये सबक आमोज़ ख़बरें में साइबर क्राइम के हवाले से जो है वो अपना ये एक हमने यूँ समझे कि क्लिप चलाया था और निगरानी शूरा ने उसकी वजाहत की थी कि साइबर क्राइम कितनी तरह के जो है वो अपना होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत है कि हम उसका भी एक मदनी गुलदस्ता बनाकर उसको भी जो है वो वायरल करें। और एक अच्छा जो है वो मशवरा है कि यूँ तो हो सकता है कि बाकायदा पूरा अलग से सिलसिला ना हो, लेकिन ये है कि किसी सिलसिले में इस पर तैयारी करके जो है वो बैठा जाए। आईटी वाले हों, अब्दुल हबीब भाई की कुछ अपने जो है वो तजर्बात, यूँ समझे कि शायद व्हाट्सअप के हवाले से अब्दुल हबीब भाई को जो तजर्बात होंगे वो बहुत कम लोगों को होंगे। इसी तरह निगरानी शूरा के भी अपने तजर्बात हैं इंशाअल्लाह, और मदनी चैनल के नाज़रीन के तजर्बात भी उसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक कमेंट्स में पढ़ लेता हूँ यहाँ पर। जावेद पटेल भाई ये कहते हैं मेरी ये फरमाइश है कि दरस निज़ामी के तलबा के लिए भी कोई एपिसोड आना चाहिए। तो एक प्रोग्राम हमारा था जो होनहार तलबा के नाम से ग़ालिबन शायद कुछ 1-2 एपिसोड चले थे या कुछ इस तरह। सुबह के वक्त तो देखें एक बाकायदा इनकी वो पूरी एक स्लॉट है जिसमें जामिअतुल मदीना के तलबा इकराम के लिए, लेकिन हम जो है ना कोशिश ये होती है कि यानी जो प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाएँ
وہ اسپیسیفک خاص کسی طبقے سے متعلق نہ ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ویورشپ جو ہے وہ اپنا سوئچ ہو جاتی ہے. آپ کے سامنے اس وقت مطلب لوگوں کے گھروں میں دیگر مطلب ایک ریموٹ کے ایک بٹن پر جو ہے وہ چینل چینج ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یعنی اس چیز کو بہت مد نظر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور امیر سنت کا بھی ذہن یہ ہے کہ یعنی اٹریکٹیو قسم کے پروگرام کیے جائیں. تو ہم بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں، ابھی آپ نے اگر یہ دیکھا ہو لائیو براہ راست جو مدنی مذاکرے ابھی ہوئے تھے، اس کے اختتام پر اس کا کہ پہلے یہ تھا کہ مدنی مذاکرہ ختم ہوتا تھا، اس کے اختتام پر دعا ہوتی تھی، پھر صلاۃ والسلام ہوتا تھا. تو اب ظاہری بات ہے ایک ویورشپ ہے وہ دعا وغیرہ کے اندر شامل ہوتی ہے، بعض لوگ شاید اس میں سوئچ کر جاتے ہیں یا بند کر دیتے ہیں. اور امیر سنت کا ایسا جو ہے وہ ذہن ہے کہ مدنی مذاکرے سے ڈائریکٹ سوئچ ہو. اچھا یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں رضا بھائی، صرف اور صرف یہ ہے کہ دعا اور صلاۃ والسلام کا جو سلسلہ ہے وہ جان عشق مصطفیٰ سلسلہ اس کے آخر میں ہونا چاہیے. اچھا ہمارے ڈائریکٹر صاحب کیا کرتے تھے جب سلسلہ ختم یعنی مدنی مذاکرے سے جان عشق مصطفیٰ کی طرف سوئچ ہو رہا ہوتا تھا، تو اس میں وہ گنبد جو ہمارا ہے یہ فیضان مدینہ کا، اس کا ایک شاٹ لیتے تھے اور وہ سائلنٹ اس میں، اور اس کے بعد وہ تھوڑا اس کو زوم آؤٹ زوم ان کر کے وہ اس طرف جو ہے جا رہا ہوتا تھا. تو امیر سنت کو اس پر بھی جو ہے وہ تھی، امیر سنت نے لائیو براہ راست جو ہے وہ کہہ دیا کہ یہ بھی جو ہے وہ نہ کیا جائے، ڈائریکٹ سوئچ ہو جائے، کیونکہ میں بھی پاسبل کہ اس میں بھی ناظرین جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور چینل کی طرف سوئچ ہو جائیں. تو وقفہ جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. کچھ کالز شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، آپ کا مدنی چینل سلسلے کی کیا بات ہے؟ یہ پروگرام دیکھ کر نگران شورا امیر اہل سنت کے مکہ مدینہ کے ہمیں کلپ دیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو نظر بد سے بچائے، دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کے لیے ایک اپنے گھر کا یونٹ جمع کروا دیا ہے. 25 یونٹ انشاءاللہ اپنے رشتہ داروں دوستوں سے جمع کراؤں گا. آپ دعا فرمائیے امیر اہل سنت کی غلامی دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے، اور بابا جانی کی یونٹ جمع کروانے والوں کے لیے دعا فرمائیے، وہ سنا دیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک مزید برکت دے. اچھا مزید عبدالغفور بھائی ہیں، یہ ایک وہ میسج کر رہے ہیں کہ مدنی مذاکرہ تھا پچھلے سال رمضان کا اور عصر کے بعد کا غالباً وقت تھا، جس میں نگران شورا نے پردے کے بارے میں بیان فرمایا تھا. کہ ڈیٹ یاد نہیں ہے مگر عصر کے بعد کا وقت تھا، وہ دکھا دیں. اب یہ پورے 30 مدنی مذاکرے اور اس میں سے اچھا ناظرین سے مدد جو ہے وہ اگر کسی کو پتہ ہو بھی تو ہمارے یہ پردے کے بارے میں نگران شورا نے کس عصر کے بعد کے مدنی مذاکرے میں کچھ بیان فرمایا تھا، اگر وہ ناظرین ہمارے ہیلپ کر دیں تو انشاءاللہ وہ پھر اگلے سلسلے میں انشاءاللہ ہم اس کو تیار کر کے لے کر آئیں گے. ابھی ہم جو ہے وہ چلتے ہیں. ایک فرمائش بھی ہے، وہ بھی آپ شاید پوری ہو جائے یا کیا ہے. ملک عبدال بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حافظ حمزہ بھائی کا کلام قصیدہ بردہ جو اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے یہ دکھا دیں. چلیں جی آئیے جو ہے وہ حافظ حمزہ بھائی کا اسٹوڈیو ریکارڈنگ جو قصیدہ بردہ شریف ہے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا پڑھا ہے، انداز بھی اچھا ہے۔ ملک عبدل بھائی سے عرض ہے کہ آپ کی مدنی فیس جو ہے نا وہ آپ نے آج بھی میسج کیا اور یہ فرمائش بھی آپ ہی کی تھی، مدنی فیس اس میں شامل نہیں ہے تو مدنی فیس ضرور دیجیے۔ اور مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین، قرآن اندازی بھی ہونی ہے اور آج کا سوال بھی آپ سے لینا ہے۔ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، یہ گزشتہ 2 سلسلوں پہلے تھا۔ جانشین امیر سنت کے ایک صاحبزادے ہیں جنید رضا، ان کے ذکر اللہ کے مناظر کا جو ہے وہ ہمیں ناظرین نے کہا تھا، تو الحمدللہ وہ ہم گزشتہ سلسلے میں بھی تیار کر کے لائے تھے لیکن رہ گئے تھے، آج انشاءاللہ رہنے نہیں دیں گے۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ارے واہ ارے واہ، اللہ اللہ اللہ، تاج السید، اللہ 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 اللہ، ماشاء اللہ اللہ اللہ۔ تاج جنید بھائی بھی ہیں، اسید بھائی بھی ہیں اور ہمارے اپنے حسن رضا بھائی بھی ہیں، حبیبہ بھائی بھی ہے، سارے مل کر اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ 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 اللہ، ارے وجد میں آ گیا یہ اللہ۔ یہ جنید بھائی ہمارے حاجی رضا کے بیٹے جنید اتاری، ماشاءاللہ امیر سنت کے پوتے، حاجی رضا شہزادہ حضور کے شہزادے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین اب چونکہ سلسلہ بالکل اختتام کی طرف ہے، پہلے ہم قرآن اندازی کی طرف جائیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ سے سوال کریں گے۔ تو قرآن اندازی کے لیے اسکرین پر آپ دیکھیے جی، یہ ناموں کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور جیسے ہی ہم مدینہ کہیں گے تو اس وقت یہ اسٹاپ ہو جائے گا اور جن کا بھی نام مدینہ کہنے کے بعد آئے گا انشاءاللہ عز و جل ان کو ہم تحفہ اور تبرکات وغیرہ سینڈ کریں گے۔ مدینہ بنت عبد الرزاق جیکب آباد سے ہیں، ان کو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ تحفہ ہم پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں۔